السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک اندر ویڈیو. اور آج ہمارے پاس جو ہے بہت اچھی نیوز ہے. فارمنگ کی نیوز ہے اور میرے پاس سے کل بھی اچھی خاصی نیوز ہم نے ٹریڈ کی تھی اور وہ بہت اچھی پروفٹس میں پروسیڈ ہوئی تھی. تو 5:30 بجے ہمارے پاس ایک نیوز ہے اے ڈی بی این ایف کی. ٹھیک ہے, موسٹلی جو ایک کریکشن کے لیے آتی ہے مارکیٹ کے اندر نا, مطلب کہ کوئی مارکیٹ کی موو جو رینڈم کنڈیشن میں ہوتی ہے تو اسی کریکشن کے لیے 1 ٹائم 2 ٹائم 3 4 5 ٹائم ہمارے پاس نیوز ہے یو ایس ڈی کی. تو لیٹس وی ٹاک اباؤٹ گولڈ ان ڈیٹیل. سو وی کین اسٹارٹ آن 100. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو انٹر ڈے میں جج کر لیں, ڈیلی ٹائم فریم میں اسٹارٹ کریں, تو آپ نے میری پریویس ویڈیوز اگر نہیں دیکھیں تو آپ یہاں دیکھیں, میری پریویس ویڈیوز دیکھیں. ٹھیک ہے, جہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کہاں سے سیلنگ پوائنٹ ہے, کہاں سے بائنگ پوائنٹ ہے, مارکیٹ میں گولڈ کہاں اسنیجو رہے گا, اپ سائڈ پہ رہے گا, ڈاؤن سائڈ پہ جائے گا, کہاں سے انٹری پوائنٹس ہیں, کہاں سے انٹری پوائنٹس نہیں ہیں. تو آپ لوگ 1 ڈے بفور والی ویڈیو جو ہے, یہ والی ویڈیو جا کے دیکھیں گے تو اس میں پراپرلی بتایا ہوا ہے گولڈ اپ سائڈ پہ موومنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو انٹر ڈے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ریجیکشن ملی ہے. مارکیٹ کا اسٹرکچر جو ہے نا, مطلب کہ ایک مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے ڈاؤن سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے, اور ڈاؤن سائڈ پہ آنے کے بعد مارکیٹ جو ہے ایک اپنا لیول جو ہے وہ اسی پوائنٹ سے ریٹریسمنٹ دی ہے جہاں سے وہ اپ سائڈ دی ہے. ٹھیک ہے, تو اپ سائڈ پہ جب ہمارے پاس گئے تو ہمارے پاس ایک امبیلنس زون نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں امبیلنس زون میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک امبیلنس کریٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کے مطلب بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اسمال ٹائم فریم میں. اگر آپ نے مارکیٹ کو جج کرنا ہے یا ایک انالسٹ کرنا ہے تو آپ کو ہائی ٹائم فریم پہ جو ہے وہ ٹریڈس کرنی پڑیں گی, سیکھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. لوور ٹائم فریم پہ نہیں, 4 آور 1 آور 30 منٹ یہ ہمارے پاس مین پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ جو ہے گولڈ جو کنٹینیوسلی ڈاؤن ٹرینڈ تھا, اس نے یہ والا ایریا جو ہے جو اسٹک ایریا تھا, جو ایک کنسالیڈیشن والا ایریا تھا, اس کو بریک کیا, اس کو ریپلیسمنٹ دی ہے. مارکیٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایک ہائی ہمارے پاس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایز اے لیکوڈیٹی ہے. تو جیسے ہی ہمارے پاس ایک یہ ہائی کریٹ ہوتا ہے, یا اگر اس کو ہم 4 آور کے چارٹ میں دیکھیں تو کلیئر ویژن مل جائے گا. آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے تو بہت ہی مطلب کنسٹرکشن چل رہی ہے, تو اس وجہ سے بیک گراؤنڈ تھوڑا ڈسکسنگ سا ہوا پڑا, اور نیٹ کی صورت حال بہت ڈسکسنگ ہوئی بھی ہے. تو ہمارے پاس ایک ہائی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکوڈیٹی کریٹ کی. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے نا, وہ ہمارے پاس بائی سائڈ کا یہ ہے کہ 2020 سے 24-20 سے ہمارے پاس ایک بائنگ لیول ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور سیل لیول جو ہے بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں کر رہا میں. ہاں, ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2450 کو ریٹریسمنٹ دے. ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ایف ٹی جی ہے. مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے, مارکیٹ جو ہے ایک اچھا خاصا سینیریو دے, یہاں سے تھوڑی سی ریٹریسمنٹ آئے, پھر مارکیٹ جو ہے اپ سائڈ موومنٹ ایکسپیکٹ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم اس کو 1 آور کے ٹائم فریم میں جج کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ بھی نظر آ جائے گا. دیکھیں یہ فیئر ویلیو گیپ بھی ہمارے پاس, مطلب کہ یہ ہمارے پاس ایک لیکوڈیٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. اس والے پوائنٹس کو گولڈ جو ہے ریٹریسمنٹ دے سکتا ہے. گولڈ اب کنسالیڈیشن نظر آ رہی ہوگی کہ ایک ہی پوائنٹ سے گولڈ جو اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ پہ موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ گولڈ جو ہے نیچے والی لیکوڈیٹی کو ریپلیسمنٹ دے. ٹھیک ہے, یہاں سے ایگریگیشن کے لیے باہر سائڈ جو انٹرسٹیڈ ہے, پھر جو اپنا جو ایریا ہے اس کا ریپلیسمنٹ کا 2450 اس کو بیک ٹیسٹنگ, مطلب کہ بیک جو ہے دوبارہ ریورسیبل ٹریڈ میں آ سکے. ٹھیک ہے, اگر ایسا پاسبل نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہے, یہ ہم اس کو تو ہاں, ہم اس کو کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ سیم یہاں سے لو سائڈ پہ جا سکتا ہے. اب لوگوں کی مت کافی ساری جو اب ریٹیلرز جو ہے نا, وہ ایکسپیکٹڈ یہ کہہ رہے کہ گولڈ جو ہے یہاں پہ کلین ایریا, بالکل کلین ایریا, تو وہاں پہ گولڈ جو ہے وہ میرے خیال سے اپ سائڈ پہ جائے گا. اور گولڈ کو اپ سائڈ پہ لے جانے کے لیے بہت سارے بائر جو ہیں وہاں یہاں پہ انٹرسٹیڈ ہو سکتے ہیں. انٹرسٹیڈ ہونے کے بعد بھی گولڈ جو اگر اپ سائڈ پہ موومنٹ نہیں دیتا تو ایک فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا فائنینشیل ایشو بن جاتا ہے, اور لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح وہاں پہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے گولڈ اپ ہو سکتا ہے. ایسا کوئی
बात की कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। अगर गोल्ड अप क्यों हो सकता है, अप डाउन भी तो जा सकता है। तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। अपनी साइकोलॉजी को लेके, अपने नॉलेज को लेकर आप ट्रेड्स किया करें। तो मैं क्या एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो इस वाले पॉइंट को रिट्रेसमेंट दे, ठीक है, 2405 2400 को रिट्रेसमेंट दे, फिर अब साइड में मूवमेंट एक्सपेक्टेड दे सकता है। क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है ना वो रिजेक्शन टाइम है यहाँ पे। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो तो मार्केट स्ट्रक्चर जो वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारे पास शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। जब चेंज ऑफ करेक्टर आता है तो मार्केट जो हाई क्रिएट करता है, फिर इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट देता है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है, अगर मैं आपको रिटेट्स दिखाऊँ तो वो भी मैंने यहाँ से एग्जीक्यूशन की हुई थी। 2400 से 2408 से मैंने बाइंग करवाई थी और हमारे टारगेट थे ऑल अचीव हो गए थे। अब हमारे पास जो मेजर जो है ना पॉइंट वो ये है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। लेकिन हमने करना क्या है, जज करना होता है। अब इसको अगर हम तो 5 मिनट या 15 मिनट में देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अगर हाई टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ही कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये मेन मेजर ऑर्डर ब्लॉक है अप साइड पे जाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, गोल्ड जो है वो यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है वह हल्का सा सिनेरियो यहाँ पे दे और वापस सेम पॉइंट पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली साइड पे। अगर हमने सेल साइड पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड, सेल साइड पर अगर हम इंटरेस्टेड तब होंगे तो हमारे पास एक पॉइंट्स है, एक है 2400, मेरा माइट बी पॉसिबल 2405 सेल पॉइंट, ठीक है। गोल्ड जो सेल पॉइंट से आ सकता है, ठीक है। और अगर हम इसको बाय साइड पे कंसीडर करें तो बाय साइड जो हमारे पास 2430, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, जिसमें ये वाला एरिया नहीं कहता, ये वाला एरिया जो है वो ब्रॉक होता है, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो गोल्ड का अप साइड पे होगा और हमारा टारगेट जो होगा 2460-70, ठीक है। और यहाँ से गोल्ड की रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर हम हाई टाइम पे देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2460 2450 के पास एक फेयर वैल्यू गैप है, तो गोल्ड जो वहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती तो गोल्ड जो है वो एक हल्की सी ब्रिक दे सकता है ऊपर, ठीक है, वापसी वही सेम पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है गोल्ड का। और अगर हम लोअर लिक्विडिटी एक्सपेक्ट दिखाऊँ, मैं आपको बताऊँ, तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है 2320, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि गोल्ड जो है इस वाले पॉइंट को, इस वाले एरिया को रिट्रेसमेंट दे, या इस वाले और एरिया को रिट्रेसमेंट दे, गोल्ड नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो डाउन साइड पे आ सकता है। लेकिन अगर हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, जो 30 था, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास बहुत सारा फेयर एरिया है, ये वाला पॉइंट, देयर इज अ लिक्विडिटी हियर, लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटीज हैं और ये हमारे पास पॉइंट्स हैं सेल साइड के। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि गोल्ड जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट देता हुआ डाउन साइड पे आ सकता है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो गोल्ड जो है वो ऐसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड दे सकता है। और अगर बाय साइड पे इंटरेस्टेड होंगे तो बाय साइड के लिए हमारे पास ये एरिया जो है वो ब्रेक होने के लिए ज़रूरी है कि ये वाला एरिया ब्रेक हो तो हम अप साइड पे मूवमेंट दे सकें, ठीक है। गोल्ड जो अप साइड पे मूवमेंट दे, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि प्रॉपर तरीके से ट्रेड्स करें, समझदारी के साथ ट्रेड्स करें। जो बात आपको समझना है, जहाँ आप मेंटरशिप लीजिए, उससे पूछें कि ये ऐसे जो भी ट्रेड्स आते हैं प्रोसीड की है उसके पीछे क्या रीज़न है, गोल्ड जो है अप साइड पे क्यों जा रहा है, डाउन साइड पे क्यों जा रहा है। तो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं सेल साइड के लिए। अगर हमने इंटरेस्टेड होना है तो वो होना है 2404 2400 से सेल साइड पे, और बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड कब होना है 2430 से 2428 से हम बाय साइड पे एक्सपेक्ट रहेंगे। क्योंकि मल्टीपल टाइम जो, बिकॉज अगर आपने किसी पेयर को जज करना है या ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है तो बेस्ट तरीका ये है कि एनालिसिस करें बैठ के खुद से, और उसका प्रीवियस डाटा प्रीवियस चार्ट करके रीड करें। अदरवाइज आपको मेरे नज़दीक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये वाली स्ट्रैटेजी करो तो आप सर्वाइव कर जाओगे, ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाओगे सर्वाइव कर जाओगे। 90% स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। माइंड, आपका माइंड आपके साथ अगर इन्वॉल्व रहेगा आपके ट्रेड के साथ, और आपकी साइकोलॉजी थोड़ी दिमाग में चिप रहेगी कि कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आप भी सेटअप बंद करके या मोबाइल ऑफ करके अपने ट्रेड्स को वैसे अंदाजुन करते रहेंगे और आपका जो प्रोग्राम बढ़ जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एक बाय साइड के लिए मैंने आपको बता दिया, बाय साइड की मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड हो सकती है ये इस वाले पॉइंट से, ठीक है। और सेल साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है इस वाले पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसको रिट्रेसमेंट देने के लिए।
اور ہائی ٹائم فریم پہ اگر ہم دیکھیں تو آگے نیوزز بھی بہت اچھی ہیں کہ انمپلائمنٹ ہے، فارمنگ سب سے بڑی نیوز ہوتی ہے. تو میں ایکسپیکٹڈ یہ کر رہا ہوں کہ گولڈ جو ہے وہ ایک اچھی خاصی موومنٹ اپ سائڈ پہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارا کلین ایریا ہوگا. ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اپنا ایک انالیسز ہے. دیکھیے ہمارے پاس کلین ایریا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم سیل سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس سیل سائڈ پہ یہ کلین ایریا ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا یہ والا جو یہ بریکر بنا ہوا ہے نا، یہ جو جمپ بنا ہوا ہے اس کو کریکشن ہونے کی ضرورت ہے. یہاں سے کریکشن ہو جائے تو ہم ایک اسٹیبل پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ باہر جانا ہے یا سیل جانا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، ایک اچھا گروپ جوائن کریں، ایک اچھا مینٹورشپ لیں، ایک اچھی ایپلیکیشن لیں جہاں پہ آپ کو ایک چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے کہ ٹریڈس کرنی کیسے، لینی کیسے. اب یہ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو کچھ ٹریڈس دکھاؤں، انالیسس دکھاؤں کہ میں نے 20 سے جو ہے یہاں پہ اس والے پوائنٹ سے گولڈ کو ہے وہ سیل کروایا تھا. اور ہمارے ٹارگیٹس جو تھے وہ ہیں 24-12. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹارگیٹس تھے. اگر میں آپ کو پراپر طریقے سے دکھا دوں تو یہ ہمارے ٹارگیٹس تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے گولڈ جو ہے وہ 18 16 15 یعنی کہ 30-40 پکس ہم نے جو ہے وہ گین کیا پروفٹ اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب گولڈ کا رینڈم کنڈیشن تھی، گولڈ جو ہے وہ کنسالیڈیشن ہوگی، پھر گولڈ نے اپ سائڈ پہ موومنٹ دی، پھر ڈاؤن سائڈ پہ، پھر اپ سائڈ پہ. یعنی یہ کنسالیڈیشن ہے، مارکیٹ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، رینڈم پوزیشن پہ ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب ایسا کوئی سینیریو ہو تو ویٹ کیا کریں پراپر طریقے سے، تاکہ ایسے آپ بورنگ ٹریڈس میں اسٹارٹ نہ ہو جائیں اور ایسے آپ کو لاس نہ ہو جائے. تو صرف یہ آپ کے ساتھ انالیسس شیئر کر رہا ہوں، کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، صرف انالیسس شیئر کر رہا ہوں. کنفرمیشن کے لیے، سگنل کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، اصل فوریکس اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے یا وٹ ایور کسی کو بھی جوائن کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو پراپر طریقہ، پراپر انالیسس، پراپر طریقے سے ایک انالیسس کی ساری ڈیٹیلس بتائی جائیں گی، اور آپ کو ایک پراپر ویو بتایا جائے گا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے اور ٹریڈنگس کیسے کرنی ہے. تو آپ کی ایکٹیویٹی کے مطابق آپ کو رسک ریوارڈ بنا کے دیا جائے گا. تو یہ سارا سینیریو ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ایسے ہی لاس کا شکار ہوتے رہیں گے اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ لاس کرتے رہیں گے. ویسے بھی آج مارکیٹ کی کلوزنگ ہے گولڈ کی، اور میں جو ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ ویکلی اگر میں آپ کو بتاؤں اس کا چارٹ، ٹھیک ہے، ویکلی اگر میں آپ کو چارٹ بتاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے ملٹیپل ٹائم کی ریجیکشن. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسٹک نہ صحیح، یعنی کہ یہ جو والا پوائنٹ جو ہے نا، یہ گولڈ جو بہت زیادہ اسٹک ہوا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، یہ لکوڈیٹیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے گولڈ کا جو مارکیٹ لکوڈیٹی سوئفٹلی گولڈ جو ہے اوپر چلا گیا اور سیم لکوڈیٹی ایٹ دا پوائنٹ کریٹ. ٹھیک ہے. اسٹل ویلڈ دیر دا لکوڈیٹی، دیر دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. ان بیلنس زون اس کو بیلنس کرنے کے لیے گولڈ مائٹ پاسبل ہے ویکلی میں آ سکتا ہے نیچے، اور پھر وہ نیچے جا کے اپنی پرانی لکوڈیٹیز کو بریک کرتا ہوا اپ سائڈ پہ موومنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ دے سکتا ہے. جو کہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے، میں ابھی اس والے پوائنٹ 25-50 اس کے اوپر ویلڈ. ٹھیک ہے. تو یہ سارا پوائنٹ ہے گولڈ کا انٹر ڈے کا. اب آپ نے، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہاں پہ جو گولڈ کا اسٹرکچر جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. گولڈ کیسے پاسبلی موومنٹ دے سکتا ہے کہ گولڈ جو ہے وہ ایسے موومنٹ دے سکتا ہے یہاں سے اپ سائڈ پہ جائے، اور پھر یہ والی سینیریو سمپل سا سینیریو. ٹریڈنگ بہت سمپل ہے اگر آپ کو پتہ ہے. نہیں پتہ تو آپ بس لوگوں سے ایسے ہی سنتے رہیں گے کہ نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا. نقصان کرنے والے خود ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. جب ہمیں خود سمجھ ہوگی تو سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. جب ہم بھی ایسے ہی کریں گے کہ اس کا سنگل پرفیکٹ کیا ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں، اس کا سنگل پرفیکٹ کیا اس کو جوائن کر لیتے ہیں، تو ہم ایسے ہی لاس کرواتے رہیں گے. تو بالکل سمپل سا سینیریو ہے اور بالکل سمپل سی ٹریڈنگ ہے. تو اگر آپ کو کوئی نالج میں اضافہ ہوا ہو، یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، یا ایسے اچھا لگا ہو، تو آپ شارٹلی اس کو لائک کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس جو ہے کلین ایریاز ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کلین ایریاز ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بائی سائڈ کے لیے پاسبلٹیز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیئر ویلیو گیپ ہے، فیئر ویلیو گیپ ہے، آرڈر بلاک ہے، آرڈر بلاک ہے، یعنی کہ فیئر ایریا ہے سارا کچھ کا. تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ اس سے اوپر جو ہے
جیسے میں بتایا اس سے اوپر گولڈ جو ہے اپ سائڈ پہ موومنٹ دے سکتا ہے 2460 کے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے. ادر وائز کیا بتایا میں نے کہ گولڈ جو ہے یہ والا سین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آرڈر بلاک کو ریٹریسمنٹ ہے یا یہیں سے ہی ریٹریسمنٹ ہے. اگر آپ سمپل سی بات ہے اگر گولڈ اب یہ دیکھیں کہ اگر گولڈ آف سائڈ پہ جانا ہوتا نا تو اپنی کینڈل کو نا یہاں پہ اس کے اوپر کلوز کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ گولڈ جو آف سائڈ پہ جائے. اب یہاں پہ ایک سائن ہے ریجیکشن ہے. یہ ریجیکشن ہے پھر تھوڑی بہت یہ ریجیکشن بن رہی ہے. اس کو ریٹریسمنٹ دے اور گولڈ جو ہے پر نیچے تو بھر کے سیلنگ کرو بھر کے بائنگ کرو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ دا پوائنٹ یا آپ آ کے گروپ جوائن کرو تو آپ کو سمجھ آئے گی. ورنہ ادروائز پراپر طریقے سے ہر کوئی انالیسس دیتا ہے کہ میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں کہ سیل سائڈ کے یہ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. فیگرس ہیں اور بائی سائڈ کا یہ پوائنٹ ہے 2430. اوپر جائے کینڈل کلوز ہو بھر کے بائنگ کر لو. ٹھیک ہے. یہاں سے ریجیکشن دے اس والے پوائنٹ کو آگے دیکھیں یہاں پہ لکوڈیٹی جو ہے وہ صرف ہوئی. جب بھی لکوڈیٹی صرف ہوتی ہے نا تو ایک ہلکا سا ہائی پیریڈ ہوتا ہے اور اسی پوائنٹ سے گولڈ جو آپ سائڈ میں موو ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ گولڈ جو ہے وہ ایک ہائی کریٹ کیا اور سوری لو کریٹ کیا بہت ہی لو ویک لو ہے. ٹھیک ہے. خاصے ویک لو یہ ہے ہاں کیونکہ بہت مائنر سے ویک لو ہے تو یہ بھی لو کریٹ کیا تو مائنر لو کریٹ کیا تو گولڈ جب کرے گا اچھی خاص پوزیشن میں اوپر چلا گیا. پھر رینڈم کنڈیشن میں نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا. یہ ساری لکوڈیٹی ہے. ابھی لکوڈیٹی ایریا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ سیل اسٹاک ہے. پاسبلٹی یہ ہے کہ گولڈ جو ہے 5 منٹ کا چارٹ ہے نا تو جیسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں جیسے ہی نیو یارک سیشن اوپن ہوتا ہے تو گولڈ جو ہے کسی بگ ڈے اوپر کینڈل کی پھر وہاں سے ریجیکشن جو نیچے آئے پھر یہاں سے اپ سائڈ پہ موومنٹ ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے. یعنی کہ گولڈ جو ہے نیچے آئے 30 منٹ کا ٹائم فریم اگر ہم کھولیں تو یہاں سے گولڈ جو ہے سیل اسٹاپ کو بریک کرے پھر یہاں سے گولڈ جو ہے وہ اپ سائڈ پہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سینیریو ہے. اگر کینڈل نیچے کلوز ہوگی تو ہم جائیں گے ڈاؤن سائڈ پہ. اگر کینڈل کلوز اوپر نہیں ہوگی نیچے نہیں ہوگی تو ہم اپ سائڈ پہ جائیں گے. اور اگر آپ کو بالکل بھی تھوڑی بہت بھی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو میرا فری میں گروپ ہے واٹس ایپ پہ اور ٹیلی گرام پہ آپ مجھے چھوڑے جوائن کر سکتے ہیں اور ریل پروفٹ گین کر سکتے ہیں. اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور یو نو تو یہ سارا سینیریو ہے. اپنی ایکوٹی کے اکارڈنگلی آپ ٹریڈس کیا کریں. مطلب کہ اگر آپ کی ایکوٹی 200 ہے یا 300 ہے تو اس کے ساتھ 0.02 کی 2 یا 1 لاٹ اوپن کیا کریں. اور جہاں پہ آپ ٹریڈس کرتے ہیں تو ان سے کہا کرے کہ ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہماری ایکوٹی کے اکارڈنگلی ہمیں رسک ریوارڈ بنا کے دیں. یعنی کہ ہمارا رسک مینجمنٹ بنا کے دیں. ہمیں اپنا رسک پروفٹ ریشو بنا کے دیں کہ کیسے پروفٹ ریشو نے انکریز کرنی ہے اور کیسے ڈکریز کرنی ہے اور کتنا لاس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مینٹور سے پوچھا کریں. تو مطلب کہ ہر چارٹ کے اندر نیا بالکل مختلف سینیریوز نکلتے ہیں. کچھ چارٹ الگ بتا رہا ہے کچھ چارٹ الگ بتا رہا ہے کچھ چارٹ الگ بتا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف ٹاک اس کا کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیشنس رکھنا چاہیے. صبر رکھنا چاہیے. آدھے گھنٹے کے اندر یا 15 منٹ کے اندر ہم ڈسائڈ کریں گے کہ ہم نے کہاں پہ موومنٹ دی. اب یہاں پہ بھی کلین ایریا ہے یہاں پہ بھی کلین ایریا. ٹھیک ہے. اب بیسٹ جب ہوگا جب ہم لوور ٹائم فریم پہ اس کو جج کریں گے. یعنی کہ 15 منٹ میں اگر کو ہم جج کریں گے تو کرنا کیا ہے آپ نے سگنل اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نے آنا ہوگا سر فارکس اکیڈمی کے پاس. سگنل اگر آپ نے لینا ہے انالیسس جہاں مل جائے گا آپ کو. سگنل آپ نے جوائن کرنا ہے فارکس اکیڈمی. جیسے کہ یہ سارا یہ میرا گروپ ہے یہ گروپ ہے یا آپ کو ایسے ہی بتایا جائے گا سیم. اس کے بعد آپ نے پروسیڈ کرنا اپنے ٹولس کو. ٹھیک ہے. جو سمجھ نہ آئیے وہ آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. اور ہم ایکسپیکٹیڈ کر رہے ہیں کہ گولڈ جو ہے بائے سائڈ پہ ایک اچھی خاصی لیکوڈیٹی کریٹ کرے. جو کہ میں نے بتایا لیکوڈیٹی ایریا کیا بنتا ہے 24 25 24 30.
وہاں سے پھر ڈاؤن ٹرینڈ پہ اسٹارٹ ہو. اگر ہم اس کا ٹرینڈ دیکھیں نا, اس کا 1 آور میں اس کا ٹرینڈ دیکھیں بلش ہے, مطلب اپ سائڈ پہ کنٹینیوسلی کوئی نیچے نہیں آ رہی, ہلکی سی نیچے آ رہی ہے, وہ بھی ریٹریسمنٹ کے ساتھ ایٹ دا پوائنٹ ٹیسٹ کر کے پھر اوپر جا رہی ہے, مطلب بلش ٹرینڈ ہے ایک, مطلب کہ اپ سائڈ پہ ٹرینڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے, کچھ وہ ٹرینڈ جو اس کا وہ بریک کیسے ہوگا, وہ بریک ہوگا ایک ایک پریویس پوائنٹ سے جہاں سے گولڈ جو سیل ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہی سیم پوائنٹ جو ہے ہوتے ہیں, وہاں سے ہمیں کنفرمیشن ہوتی ہے تو ہم سیل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ادروائز پھر مطلب کہ جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر ٹریڈ کو پروسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ فردر جو بھی میں نے نیوز پہ ٹریڈس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور آپ اپنے جو پروفٹ ہیں وہ گین کرتے رہیں. تو نیکسٹ ویڈیو سے پہلے اجازت دیں. جزاک اللہ, السلام علیکم.